بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ کچھ مذہبی قسم کے سوالات مجھے آتے ہیں۔ اب یہ مذہبی قسم کے سوالات، میری مذہب جو ہے نا، مذہب سے مطلب ہوتا ہے ریچولز۔ مذہب سے مراد ہوتا ہے صرف عبادات، اللہ کی پوجا یا کسی کی بھی پوجا۔ تو مسلمان تو اللہ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہندو جس طرح بتوں کی کرتے ہیں۔ تو یہ مذہب کے متعلقہ سوال ہے، میں اس کے بارے میں نہ اتنا جانتا ہوں، نہ میں تحقیق کرتا ہوں۔ میری ریسرچ جو ہے وہ قرآن کی ان موضوعات پہ ہے جن کو عام طور پر مولوی لوگ ٹچ نہیں کرتے۔ اچھا، اب سوال کئی آتے ہیں کہ جی حلیہ جو ہے وہ جو اسکالر سو کال مولانا مولوی ہوتے ہیں، ان کی پگڑی ہوتی ہے، داڑھی ہوتی ہے، وہ واسکٹ پہنی ہوتی ہے یا شلوار کرتا ہوتا ہے، کیا وہ مذہبی لباس ہے ہمارا؟ بالکل دوستوں نہیں۔ یہ لوگوں نے، جو مولوی ہیں، انہوں نے خود ہی اپنایا ہوا ہے۔ پگڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ پگڑی باندھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی باندھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت کا کلچر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ مسلمان بھی پگڑیاں باندھتے تھے، مشرک بھی پگڑیاں باندھتے تھے، کافر بھی باندھتے تھے۔ یہ اس وقت ان کے لباس ایک جیسے ہوتے تھے، یعنی سرداروں کے لباس سفید ہوتے تھے، لمبے لمبے کرتے ہوتے تھے، نیچے لمبی لمبی لڑیں ہوتی تھیں، پگڑیوں کی لڑ لمبی لمبی ہوتی تھی پیچھے جو کھڑی، تو یہ سرداروں کی نشانی ہوتی تھی۔ اور یہ ابو جہل کا بھی وہی ڈریس ہوتا تھا جو ابو طالب کا تھا، اور جو ابو لہب کا تھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہی قصہ داڑھی کا بھی ہے، ان کی بھی داڑھیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی۔ تو یہ جو اس طرح کر کے یہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم مذہبی رہنما ہیں۔ اسلام میں کوئی مذہبی رہنما ہے ہی نہیں، کوئی مولوی اسلام میں نہیں ہے۔ دوستو، آپ ہماری باتوں پر پریشان ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ بالکل کوئی ظاہری اپیئرنس نام نہیں مسلمانوں والے، کوئی مسلمانوں کے نام نہیں۔ حضرت عمر کا نام، جس طرح میں پہلے بھی بتاتا ہوتا ہوں، عمر ہی رہا۔ جب وہ مشرک تھے اس وقت بھی عمر رہا، کافر تھے، بعد میں اس کا نام عمر رہا۔ خالد بن ولید کا بھی وہی نام پہلے تھا، بعد میں تھا۔ حضرت عثمان کا نام بھی پہلے یہی تھا، پھر بعد میں۔ تو یہ ناموں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ دیکھیں نا، انڈونیشیا کے مسلمانوں کے نام دیکھیں، بڑے عجیب جی ہوتے ہیں، مجھ سے لیے نہیں جاتے، حالانکہ بہت میرے دوست ہیں انڈونیشیا میں۔ اسی طرح ٹرکی میں بڑے جو نام ہے مسلمانوں کے، مجھ سے بھی نہیں لیے جاتے، بڑے مشکل سے۔ تو یہ ہم لوگ جو نام رکھتے ہیں نا، یہ صحابہ کے نام پہ یہ ہم رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کے صحابہ کے نام تھے، لیکن وہ صحابہ کے اپنے نام وہی تھے جو پہلے تھے۔ فاطمہ اتنا کامن نام تھا عربوں میں کہ جس کی انتہا نہیں، تو نام بھی نہیں ہوتے۔ تو اسلام میں اصل چیز ہوتی ہے کہ قرآن اور اس پہ عمل، سنت، وہ آنا چاہیے، وہ پتہ ہونا چاہیے۔ ظاہری شکل و صورت حیات کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے انڈیا کا ایک مشہور اسکالر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کو دیکھا ہوگا، وہ سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے، لیکن اوپر ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی مطلب لوگ ہیں جو ٹائی لگا کے کرتے ہیں۔ اب ٹائی جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کا، آپ کو حیرانی ہوگی کہ عیسائیوں کے جو مذہبی پیشہ نا، جن کو بشپ پادری کہتے ہیں، وہ ٹائی نہیں لگاتے، ان کا کالر بھی نہیں ہوتا، ان کا بین ہوتا ہے جو ہمارے مولوی لوگ رکھتے ہیں نا، وہ بین کالر کے ساتھ وہ ہوتا ہے ان کا، وہ ٹائی نہیں لگاتے۔ تو ٹائی بھی وہ ان کا عیسائیت کا نہیں ہے۔ دوسرے فرقوں کے لوگوں کے لباس، دوسرے مذہب کے لوگوں کے، ہندوؤں کے ہوں گے لباس، پتہ چلتا وہی ہندو ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈریس ہوتے ہیں، اپیئرنس ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے۔ اس طرح عیسائیوں کے، پادریوں کے مذہبی رہنما، ہمارے دین میں کوئی مذہبی رہنما نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ایک اور سوال آیا ہے کہ یہ جو سجدہ ہم تلاوت کے دوران کرتے ہیں، یہ سنت ہے؟ بالکل دوستو، سنت نہیں ہے۔ یہ کچھ امام حضرات آئے تھے کئی سالوں کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے چند چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں ہمارے دین میں، مذہب میں، دین میں نہیں۔ دین تو اسی دن مکمل ہو گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع آخری خطبہ تھا۔ یہ بعد میں بڑی چیزیں شامل ہوئی ہیں، حضرت عمر نے بڑی چیزیں شامل کی ہیں، جیسے آپ نے شراب کی سزا تو تھی وہ بڑھا دی، پھر آپ نے
جو اذان ہوتی تھی اس میں ایڈیشن کی گئی الصلاۃ خیر من النوم، نماز فجر میں، کہ نماز اس سے بہتر ہے. اسی طرح کئی چیزیں انہوں نے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. اسی طرح یہ جن کو امام شافعی، امام حنیفہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، انہوں نے کئی چیزیں انٹروڈیوس کی. اس میں مثلا یہ بھی شامل کر دیا کہ قرآن کے اوپر لکھ دیا کہ جی یہ سجدہ تلاوت ہے، آپ کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ کسی نبی کے اوپر لکھا نہیں آتا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لیکن ہم اردو میں جب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے. یہ بھی ان لوگوں میں سے کسی کی اختراع ہے. اسی طرح سجدہ صاحب یہ بھی ان لوگوں کی اختراع ہے. یہ پھر یہ ہے کہ جی قضا ہوگی نماز، نماز تو قضا ہونی نہیں چاہیے، ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ نماز جو ہے وہ اپنے مقررہ اوقات پر فرض کر دی گئی ہے. جنگ جہاد میں بھی نماز پوسٹ پون نہیں کی، قضا نہیں کی جا سکتی. حکم ہے کہ ایک ٹکڑی فوجیوں کی آگے ہے، سپاہیوں کی جو لڑے، دوسری پیچھے چلی ہے، وہ نماز پڑھے گھوڑوں پہ بیٹھے بیٹھے، اس کے بعد وہ ریسیپروکل چینج کر کے وہ چینج کر لیں. تو وہ بالکل حکم نہیں ہے کہ نماز کا کوئی، لیکن یہ انہوں نے قضا نمازیں کر دی جی آدھی، کوئی آدھی ودی نہیں ہے. قرآن میں قصر کی نماز کو آدھا کیا گیا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، سفر میں پرابلمز ہوتے ہیں، سفر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، حالات پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، پانی ملے نہ ملے، نماز کے لیے جگہ ملے نہ ملے، پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہوں، تو تنگی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ آدھے پڑھ لو فرض، 4 فرض ہیں تو 2 پڑھ لو. پھر یہ بھی فرمایا کہ کٹھی کر لو، ظہر اثر مغرب عشاء حالات کے مطابق. تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل کے اسکالرز کے جی آج کل سفر بڑا اچھا ہو گیا، تو چلو وہ بھی پوری پڑھ لو. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے، وہ جب قصر نماز پڑھتے تھے تو 2 ہی پڑھتے تھے فرض، لیکن سنتے پوری پڑھتے تھے. مطلب زور کی پڑھنی ہے نا 4 سنتے پہلے پڑھنی ہے پوری کی پوری، فرض 2 ہی پڑھ دینے ہیں، پھر 4 سنتے بعد، اس طرح کو. یہ مطلب اچھا اگلی ایک اور بھی چیز کسی نے پوچھی ہے کہ جی کچھ مسجدوں میں کچھ اور طرح ہوتی ہے چیزیں کچھ اور. یہ دوستوں مذہبی فرقوں کی بجائے اس کو میں مذہبی کلچر کہتا ہوں. مسجدوں میں کلچر جو ہوتا ہے مسجدوں کا، مثلا آپ ایک مسجد میں جاتے ہیں تو وہ نماز کے بعد مولوی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پہلے تو اشہد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے وہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں سلام. اچھا اسی طرح نماز جب وہ اقامت کے لیے پڑھی جاتی ہے تو کچھ جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بعد میں کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ مختلف مسجدوں کا کلچر ہے. یہ نہ ان کا قرآن سے تعلق ہے، نہ سنت سے تعلق ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. یہ مولویوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، اور مولوی کافروں نے بنائے تھے. جو جب ہندوستان میں انگریز آئے نا تو ان لوگوں نے یہ بنائے تھے فرقے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع تو بہت پرانے ہیں، وہ تو حضرت علی کے زمانے سے. تو یہ جو قادیانی بدبخت ہیں، جو مشرک، جو کافر لوگ ہیں، دائرہ دین سے خارج ہیں، تو یہ فرقے انہوں نے بنایا تھا. مولوی بھی انہوں نے بنایا تھا، تخلیق کیا تھا. پہلے تو مولوی ہوتے نہیں تھے، پہلے تو مجاہد ہوتے تھے، سپہ سالار ہوتے تھے، مطلب خلیفہ ہوتے تھے، اسکالر ہوتے تھے، سائنٹسٹ ہوتے تھے. تو یہ مسجدوں میں کچھ عجیب عجیب کلچر ہے. وہ کئی مسجدوں میں جاؤ نا تو وہ ٹانگیں چوڑی کر کے وہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مطلب پاؤں میں بہت بڑا فاصلہ کرتے ہیں. پھر وہ رفع یدین بھی کرتے ہیں. پھر وہ یہ ہے کہ اور کیا کرتے ہیں، ایک رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. یہ ساری مولویوں نے بنائی باتیں. اصل چیز کنٹینٹ ہے کہ جو آپ نے پڑھنا ہے. اب شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، وہ ہاتھ باندھتے نہیں ہیں قیام میں، اور وہ اپنے سامنے جہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے نا وہاں کربلا کی مٹی کی ایک ٹکی رکھتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ فرقوں کے کلچرز کی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دوستوں. میں صاف واضح کہہ رہا ہوں دین کا کلچر. اصل چیز کنٹینٹ ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا جو بھی پڑھ رہے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے، سبحان ربی العظیم اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے،
سورہ فاتحہ کا معنی پتہ ہونا چاہیے، جو آیت پڑھ رہی ہیں اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے، تو اتحیات کے جو پڑھنی ہے اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں سے کہ یہ نہ پوچھا کریں مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ قرآن جو ہے اصل چیز ہے، جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جو وحی ان پہ آئی، آپ نے قرآن سنا اور اس پہ عمل کیا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔